اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور قاتلو، یہ جو الف کے ساتھ قا آتا ہے نا، قاتلو، اس کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ لڑائی۔ وقاتلو، اور لڑو، فی میں، سبیل راستے میں، راہ میں، خاطر، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر۔ قاتلو فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے، الذین جو، یقاتلونکم، کم ہوتا ہے تم سے، یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، اور لا نہ، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرنا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا۔ ان بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک کریم رب، لا نہیں، یحب دوست رکھتا، لا یحب دوست نہیں رکھتا، کن کو، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو یا حد سے بڑھنے والوں کو۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدہ جن پر ظلم کیا گیا ہوا تھا، طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، جن پر آپ سب جانتے ہیں کہ 12-13 سال لگاتار یعنی مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، اور وہ تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ اور قرآن کریم کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان باتوں کو بھی خوب سے نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1 کہ ایسے ویسے لڑنا نہیں، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی لڑائی ہو کسی خاص مقصد کے لیے۔ اور نمبر 2 دیکھا جائے کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن کریم نے جہاد کی اجازت دی ہے، ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق فرمایا کیا، فی سبیل اللہ، حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، یعنی حق کی سربلندی کے لیے۔ ایسے لوٹ مار، تجارتی صنعتی رقابت ہو، دشمنیاں ہو، وطنی یا نسلی عداوت ہو یا تعصب ہو، اور اس قسم کے یہ جو سفلی مقاصد ہوتے ہیں، مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ پہلا تو یہ ہے۔ اور پھر فرمایا صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑو، الذین یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں یا یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ پھر کریم رب نے فوراً ساتھ یہ شرط بھی لگا دی، سنو ماننے والے لوگوں جن کو اجازت دی جا رہی ہے، لا تعتدو، لا تعتدو، کیوں کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کیا فرمایا، لا تعتدو، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرنا۔ اب دیکھیں عام حالات میں بھی تو نہیں اجازت، اور اس حالت میں جب اتنے جذبات بھڑک رہے ہوں، فرمایا لا تعتدو، کسی پر زیادتی مت کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وہ جو اجازت دے رہا ہے نا، وہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، یہ شرط ہے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ یاد رکھیے، جنگ میں شریک نہ ہوں تو ان کے ساتھ اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کریم بھی خود جایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے اپنے سپہ سالاروں کو، اور پھر انہی کے تربیت یافتہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری ہستی، جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے چل کے ان کے ساتھ گئے،
تو جانے سے پہلے انہیں کیا حکم دیا؟ یاد رکھنا پھلدار درختوں کے کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ساتھ فرمایا اونٹوں اور جو جانور ہوتے ہیں نا دودھ دینے والے، ان کو بھی کہا بلا ضرورت ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ منع فرمایا۔ اتنے خوبصورت انداز میں تربیت کی جا رہی ہے مومنین کی کہ یہ صورتیں ان تو جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی خیال رکھا جائے۔ آج دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے یا بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے خیال رکھا کہ ادھر عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں؟ بلکہ کیا وہ کرتے ہیں کہ بس وہیں پہ بم بلاسٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ بیچارے غریب طبقہ ہوتا ہے، بیمار طبقہ ہوتا ہے، جیسے ہسپتالوں میں، اسی طرح جو مدارس ہیں ان کے اوپر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور عبادت خانوں کا احترام اسلام میں سکھایا گیا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مخالف فرقوں کے اندر بھی یہ بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو انہیں ذرا سوچنا چاہیے۔ آج بڑے دکھ سے میں کہتی ہوں کہ مرنے والے بھی اور مارنے والے دونوں خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کس کو مسلمان کہا جائے؟ بہرحال اور غیر مسلم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ بھی سوچنا چاہیے، اور وہ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کتنا امن کا داعی ہے، کتنا انصاف والا ہے کہ اس حالت میں بھی جذبات کی اوور ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ شان نزول بھی بتا دیتی ہوں۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو مدینہ طیبہ سے اور مشرکین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور اس پر صلح ہوئی، اور یہ طے پایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ پھر 7 ہجری میں مصطفیٰ کریم عمرہ کی قضاء کے لیے تشریف لائے تھے، اور اب محبوب کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 1400 صحابہ کرام اجمعین۔ اب مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار نے اگر وعدہ پورا نہ کیا اور مکہ میں یعنی حرمت والے مہینہ میں ذی القعدہ میں جنگ کی تو مسلمان چونکہ حالت احرام میں ہوں گے، اس لیے اس حالت میں جنگ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائی اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی اور نہ حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہیں کہ مدینہ طیبہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں، جو آپ سے نہ لڑیں خود ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے، امن کا داعی ہے۔ تو یہاں پہ مومنین کو اصل میں سمجھایا گیا، پہلے کیا ہم نے سیکھا کہ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، اور پھر یہ بھی ہے کہ جن سے عہد ہو چکا ہو تو ان کے ساتھ بھی لڑائی نہ کرو، اور پھر یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ تو یہی ہے نا کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور باوجود اس کے بھی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو تب جنگ کی اجازت ہے۔ پھر بھی یہ بات ہے جتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود مومنوں یاد رکھو وَلَا تَعْتَدُوا وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، یعنی مقابلے کی غرض سے، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال دو انہیں سے، حیث جہاں، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، اور والفتنہ اور فتنہ انگیزی،
مراد فتنہ فساد ہے. ویسے فتن کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو اس کا یہ بھی معنی ہے آزمائش میں ڈالنا. اصل میں سونے کو جب پگھلایا جاتا ہے نا کسی خاص شکل میں ڈھالنے کے لیے یا اس کے اندر سے میل کچیل نکالنے کے لیے، اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو سونے کو میل کچیل نکالنے کے لیے جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ جو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. باہر طور پر یہاں مراد فتنہ ہے اور ہماری عام زبان میں بھی اس کو فتنہ فساد بھی کہا جاتا ہے. شد زیادہ شدید ہے، یہ شدید سے بھی زیادہ ہے، زیادہ سخت ہے. من القتل، قتل سے. اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور فتنہ انگیزی تو کیا ہے؟ اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور لا نہ تقاتلوہم، جنگ کرو ان سے. کدھر؟ عند، قریب. مسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب. مسجد الحرام آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی حرمت اور عزت کی وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ کرنے لگے. فی، اس میں یعنی مسجد حرام میں. فَإِن، سو اگر. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، سو اگر وہ لڑیں تم سے. فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ، اسی طرح، یا یہی جزا، بدلہ ہے، سزا ہے. کن کے لیے؟ الکافرین، کافروں کی. اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں. سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں. یہی سزا ہے ایسے کافروں کی. صلح حدیبیہ کے بعد معاہدے کے مطابق مسلمان جو تھے وہ زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں یہ بھی رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا، دھوکہ کر کے حملہ کر دیا، غداری کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں، حدود حرم میں ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو کریم رب کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں تو سنو، پھر کعبے کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو. ان آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. اسی طرح سورۃ التوبہ میں بھی ہے، یعنی جہاں کے مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو. تو جہاد کی رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، انہیں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے کیوں جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں. جیسے وہ تم سے لڑتے تم بھی ان سے لڑو. ایک اور جگہ فرمایا گیا سورۃ التوبہ میں، یعنی مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے ویسے دشمن علیحدہ ہوتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کے خلاف باری آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یعنی جس طرح وہ تم سے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں تم بھی کرو. اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. مطلب یہ کہ جس طرح ان کا قصد تمہارے قتل کا اور تمہیں جلا وطن کرنے کا ہے، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی قصد رہنا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. مکے سے نکالا تھا نا مسلمانوں کو. پھر فرمایا تجاوز کرنے کو اللہ پھر بھی پسند نہیں کرتا. نہ انہوں نے مکے میں بہت ظلم کیے، ریتوں پہ لٹایا اور پتھر پیٹوں پہ باندھے، اور کیا کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا آپ سب جانتے ہیں. لیکن رب پھر بھی فرما رہے سنو لوگو، لا تعتدو، تجاوز نہیں کرنا. کیوں مولا کریمہ؟ اسی فرمایا کہ میں رب پسند نہیں کرتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو. جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے جو جسد اقدس تھا اس کے ساتھ ہندا نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا تھا. بعد میں تو اسلام سے دولت سے مالا مال ہوئی. بہرحال اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے.
اور خیانت اور چوری نہ کرو، یہ بھی رب کا حکم ہے۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، یہ مصطفیٰ کریم سمجھایا کرتے تھے، یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ بوڑھے لوگوں کو مارنے سے منع کیا گیا اور کہا جو لڑنے کے لائق نہیں ان سے بھی لڑائی نہ کرو۔ درویش ہو، بھلے کسی بھی مذہب کا ہو، بھلے کسی بھی چیز جو ہے فرقے کا ہو، اگر وہ آپ سے لڑائی نہیں کرتا تو نہیں کرو۔ آج کل جو اس طرح فرقوں کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اسلام کا کہ جو دنیا کو یعنی چھوڑ کے تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ قتل کر دو۔ ساتھ یہ بھی حکم ہے، مسلط ہو تو یہ اور بات، نہیں تو ویسے جنگلی درخت بھی نہ کاٹو، حیوانوں کو ضائع نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت مقاتل بن حیان اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان جو دیگر اعضاء ان کو نہ کاٹو، بچوں کو اور نیک لوگوں کو جو اپنی عبادت خانہ میں پڑے رہتے ہیں ان کو قتل نہ کرو۔ مسند احمد میں بھی ایک روایت ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کفار سے لڑو، ظلم و زیادتی نہ کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، دشمن کے اعضاء بدن نہ کاٹو، درویشوں کو قتل نہ کرو۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، صرف پائی گئی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرمایا۔ احمد میں مثال دے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کچھ لوگ کمزور اور مسکین تھے کہ ان پر زور آور مالدار دشمن چڑھ آیا، کریم رب نے ضعیفوں کی مدد کی اور ان طاقتوروں پر انہیں غالب کر دیا۔ اب ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی جس کے باعث کریم رب نے ان ضعیفوں کی مدد کی اور ان طاقتوروں پر انہیں غالب کر دیا۔ اب ان لوگوں نے ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی جس کے باعث کریم رب ان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو گیا۔ یہ حدیث سندن بھی صحیح ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب کمزور قوم بھی غالب آ گئی، انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی، تو پھر کریم رب کے فرمان کا لحاظ نہ کیا، اس کے باعث پروردگار نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کریم رب نے کیا فرمایا کہ جو حرمت والا شہر ہے وہاں بھی جنگ نہیں، جیسے بخاری اور مسلم ہے کہ یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک با حرمت ہی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے کریم رب نے میرے لیے سے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کریم رب نے صرف اپنے محبوب کو تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اللہ اکبر کیا فرمایا، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں، جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے یہاں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی یہیں ان سے لڑو تاکہ یہ ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سورہ فتح میں کریم رب فرما رہا ہے کہ اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو کریم رب ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو۔ کریم رب ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو تاکہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا، شرک کر رہے ہیں، زیادہ بت بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا فتنہ ہے، یہ مٹ جائے اور کریم رب کا دین اسلام غالب ہو جائے۔
بخاری اور مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ہے وہ غیرت قومی یا اس کی حمایت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو فرمائیے کہ ان میں سے کون سا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو صرف اس کے لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو۔ بخاری مسلم کی ایک اور بھی حدیث طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، ان کی جان مال کا تحفظ میرے ذمہ ہوگا، مگر اسلامی احکام اور ان کے باطنی حساب کریم رب کے ذمہ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کا لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سونار جو ہے میل نکالنے کے لیے جو سونے کو پگھلاتا ہے نا گند نکالنے کے لیے، تو عرب اس کو یہ ورڈ بولتے تھے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے فتنہ، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے ہو۔ اور کفار جو غریب مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ دین سے پھر جائیں، انہیں سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ تو کریم رب فرماتے ہیں مانا قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہو، سنو وہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ آیت مبارکہ میں کیا کیا سیکھا ہم نے، ایک دفعہ پھر بھی جان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کافروں نے تمہیں مکہ سے بھی دخل کیا تھا، اب تمہارے ساتھ وہ اگر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہیں تو تمہیں بھی دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے، انہیں مکہ سے نکالنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے تمہیں نکالا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو کیا کیا گیا تھا؟ مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک اور بات بھی کیا بتائی گئی کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ فساد برپا کرنے والے ہیں، اور ان کا فتنہ کیا تھا؟ بنیادی فتنہ یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے مکہ سے نکالا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا۔ تو ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ نہیں حکم دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی ہو، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں صرف دوران جہاد قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی اسلام دشمن اس سے غلط معنی لے تو اس کا اپنا دماغ ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو جائز ہے کو جواب دینا، ان کا قتل کرنا، تب تو جائز ہے، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ دیکھیں، قتل جب کہیں ہوتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، یا ہم خبر سنتے ہیں ٹی وی میں یا کسی جگہ، تو ہم لوگ بڑا یعنی اس کو ہوتا ہے، دکھ محسوس کرتے ہیں، دل پسیج جاتا ہے، اس قتل ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے، وہ جوانی، وہ بڑھاپا یا وغیرہ وغیرہ۔ مانا یہ بہت بڑا جرم، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ ذرا آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی وجہ سے امن ہے یا فتنہ؟ آپ کے گھر بھی تو ہے نا، ہم اپنے گھروں سے ذرا ابتدا کریں۔ یہ مانا دشمنوں کے لیے یہ آیت مبارکہ تھی، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے؟
کسی کو توڑ دینا، گھروں میں آگ لگا دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں۔ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی کا بڑے محبتوں والا رشتہ ہوتا ہے، تب حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ مانگ، جو آج تو مانگے گی تجھے ملے گا۔ حضرت عائشہ اجازت مانگتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد محترم سے تھوڑا مشورہ نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جو پوچھ کے جب وہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں اپنے والد محترم سے مشورہ کرتی ہیں، تو وہ بھی یار غار تھے، وہ بھی رازوں کو جاننے والے تھے۔ فرمایا میری بیٹی آج جب وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ ایسا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معراج والی راز والی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں، ایک بات ہمیں بتا دیں۔ یاد رکھنا میرے بچے، جو تجھے جواب ملے مجھے فوراً آ کے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا نے یہ کہا ہے، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا سن پھر عائشہ سن۔ کتنی محبتوں کی بولی تھی، ایک تو رشتہ بھی اتنا پیارا، پھر محبوب کے بول، اللہ اکبر۔ فرمایا سن عائشہ، میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو صلح کرا دے گا، اس کو اللہ فرماتا ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ دوڑی دوڑی جاتی ہیں کہ ہم نے تو کسی کا دل نہیں توڑا، ہم نے تو ہمیشہ دوسرے کی خوشیوں کا احساس کیا ہے۔ دوڑی دوڑی جاتی ہیں والد محترم کے پاس اور بہت خوش ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب پوری بات سنتے ہیں تو وہ خوشی کے بجائے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ حیران ہوتی ہیں بابا جان ہم نے تو لوگوں کے دل جوڑے ہیں، کسی کا دل توڑا نہیں ہے، سلو کروائی ہے، لوگوں کے کام آئے ہیں، تو آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا میرے بچے تو نے اس کا ایک رخ دیکھا ہے نا، اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ۔ اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس کے اپوزٹ معاملہ ہوگا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ ضرور کیجیے۔